دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کی ایک ایسی خاص تسبیح کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، بیٹیوں کے اجڑے نصیب چمک اٹھیں گے۔ اللہ والوں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج یہ ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مہینہ بھی اللہ کے حبیب کا اور وظیفہ بھی اللہ کے حبیب کا۔ اس وظیفے کو صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ سال میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو غربت کی وجہ سے پریشان آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، نہ ہی کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ غربت اتنی ہے کہ فاقوں کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن عرش الہی سے لٹکی ہوئی ایسی خاص دعا جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب اپنی مشکلات سے نجات کے لیے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ دعا میں آپ کے حوالے کروں گا۔ جب حضور اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے تو جب حضور کی امت پڑھے گی تو کیا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ اپنے حبیب کی امت کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ خدا را یقین کامل کے ساتھ ہی اعمال کریں۔ ہمارے چینل پر صرف آپ کو قرآنی اعمال ہی بتائے جاتے ہیں، قرآنی تسبیحات ہی بتائی جاتی ہیں، وہ وظائف بتائے جاتے ہیں جن کا وجود ہے اور جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب جو شخص کرائے کے مکان پر رہتا ہے، جو شخص غربت تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، جو شخص بیٹی کے جلد رشتہ چاہتا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اس کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔ خدا را آپ نے ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ، جس سے طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر کسی کو عام ہے۔ لیکن اگر آپ اس حقیقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو سمجھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ دوسرا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں سکون اطمینان ملتا ہے کہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ والوں، آج پہلے منگل کا دن بڑی قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو ربیع الاول کا ہر دن ہی بابرکت اور قبولیت والا ہے۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن اللہ تمام کے تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جب یہ منگل ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آتا ہے، تو اس منگل کی جو قیمت ہے، جو اس کی قدر ہے، تمام منگلوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن جو بندہ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے،
ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ غیب سے فوراً عطا فرما دے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، یہ لاڈلی دعا ایک بار صرف آپ لوگوں نے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ منگل کے دن ربیع الاول کے مہینے میں جس نے پڑھا، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کی نیت سے پڑھا جاتا ہے وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج اس وظیفے کو ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو منانا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا کتنا آسان ہے۔ آج تمام پیر و فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آج وظیفہ ایسا بتانے جا رہا ہوں کہ ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلا منگل کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے عرش اعظم پر لٹک رہی اس خاص تسبیح کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں آپ کو یہ دعائی کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے اللہ کے حبیب نے پڑھا، آپ نے بھی اس دعائی کلمات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہو جائے، وہ اپنا گھر کر لے، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیا گھر عطا کرے۔ اللہ والوں یہ مت سوچئے گا کہ میری جو زندگی ہے اس میں تو میری بہت کم سیلری ہے، یا پھر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا پھر کچھ اور طرح کی پریشانیاں ہیں، پیرالائزڈ ہوں، اپاہج ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں اور اس رب سے مانگ رہا ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ والوں جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، کیا وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا؟ ہرگز رد نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے بس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو،
کوئی حرج نہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں میرا رب بہت بڑا ہے، آپ کی مشکلات کوئی بڑی نہیں، رب بڑا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، ایک بات خاص بات یہ اپنی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے میرے بہن بھائی بزرگ ہیں جو ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اب آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ کری اور وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو یقین کریں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے رب العالمین، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی کا موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تیرا ہی نام لیا اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ میرے مولا، آج ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ جو لوگ بھی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، میرے مولا برکتیں پیدا کر دے۔ تو برکتوں کا بادشاہ ہے، برکتوں کا شہنشاہ ہے۔ میرے مولا، ہم سب پر خاص نظر کرم فرما۔ تیری ایک کرم کی نظر، تیری ایک رحمت کی نظر ہماری پوری زندگی سنوار دے گی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گی۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے مسلمانوں، ادھر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا، جو بھی اس پوری دنیا سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تیرے آگے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، میرے مولا ان سب کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، ان کے گھر کی جتنی بھی بے برکتی ہے اس کو دور کر دے، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے۔ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ جو بے اولاد بیٹے ہیں، صاحب اولاد کر دے۔ میرے مولا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے جب بھی دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دعا قبول نہیں کروں گا پھر کون دعا قبول کرے گا۔ میرے مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب کے الفاظ کا واسطہ، ان کی احادیث کا واسطہ، اس پیارے پیارے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، یا پھر کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا، یہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک قرآنی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ فرماتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے، میں تیری جان میں، مال میں،
برکتیں وسعتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ والوں، اللہ کا شکر ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہی انسان کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہاں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، وہاں کبھی بھی غربت نہیں آتی۔ اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، کروڑوں کا مالک بھی ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہے۔ ناشکری کرنے والے سے اللہ سکون، برکت، پیسہ، گاڑی، ہر شے کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچیں اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ اب جہاں بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن دوسروں کے پاس نہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے بہت سی چیزیں آپ کو ایسی دی ہیں جو ابھی بھی ان لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ آپ نے ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت دن میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین چار بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چلے جائیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے ڈوب کے ترتیب کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص اور بابرکت عمل، خاص اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ لوگ الحمدللہ رب العالمین کے وظیفے کو صرف اور صرف قرآنی آیات سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کو ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا شکر ادا کرنے میں پڑھیں گے کہ میرے مولا تیرا شکر، تو نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، اس سے بڑا اور کیا ہم پر احسان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، رب کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا۔ میرے اگر پیر میں چوٹ بھی لگے گی تو میں کہوں گا میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ مجھے اگر بزنس میں نقصان بھی ہوگا، نوکری سے نکال بھی دیا جائے گا، تب بھی میں یہی گمان کروں گا میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ اللہ پاک نے جب تک مجھے اس در سے رزق دینا تھا اس نے دیا، اب اس کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ در تیرے لیے قابل والا نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ کے نکلے، میں بول رہا ہوں، ایک شاعر کا شعر تھا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو ایک دروازہ بند کرتا ہے 300 دروازے کھولنے کے لیے۔ تو اللہ والوں، جب رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں نا تو یہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میری پریشانیاں بڑی نہیں، تو اللہ والوں برکتیں پھر آنے میں لگ جاتی ہیں۔ پھر فرشتے زمین پر آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیاں تو اسی طریقے سے تجربے کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جب آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو پڑھنا ہے، عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ یہی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہی اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، یہی وہ خاص کلمات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اس دعا میں اتنی عظیم و شان برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔ اب خود آپ لوگ دیکھیں، جس آیت مبارکہ کا مقام عرش الہی سے ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائی کلمات ہیں، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان کو غربت سے نکال کر
تنگ دستیوں سے نکال کر، مشکلات سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ دعائیں کلمات ہیں جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتے ہیں۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آج یہ دعائی کلمات جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنے سے، 33 ٹائمز پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ دعائی کلمات ہیں، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھتے دوران اللہ کریم سے جتنا بھی مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ یہ دعائی کلمات ہیں، دوران آپ لوگ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ صرف آیت نہیں پڑھنی، دل سے پڑھنی ہے، اور دل میں کیا محسوس کرنا ہے کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں دعا کسے کہتی ہیں؟ رب اور بندے کے درمیان کا تعلق، اس کا نام دعا ہے۔ ایک التجا، اس کا نام دعا ہے۔ آپ نے وہ دعا کرنی ہے، رب سے بات کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ سوچیں جب آپ لوگ اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے بچپنے میں، بچپنے کی عالم میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امی مجھے 5 روپے دیتے ہیں، 10 روپے، جو آپ کی تھی توفیق، جو آپ کی حاجت تھی، اس کے مطابق آپ اپنی والدہ سے مانگتے تھے۔ محسوس کریں کتنا اچھا تھا وہ دن، کتنے اچھے تھے وہ لمحات جب ماں ہمیں پیسے دیا کرتی تھی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہی کیوں ہو گئے، کاش ہم بچے ہی رہتے۔ تو سوچیں ہم اپنے رب سے اب مانگ رہے ہیں، وہی بچپنے میں چلے جائیں، بچے بن جائیں۔ جو آپ کا مانگنے کا طریقہ ہے، میں طریقہ نہیں بتا رہا، جو میرا طریقہ وہ میرا طریقہ، اس سے رب مجھے نواز دیتا ہے۔ آپ کا طریقہ ہوگا، آپ کی ادا رب کو لازمی پسند آئے گی، کیونکہ جب کوئی بچہ بن کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اپنی ساری جتنی بھی خطائیں ہیں ان سب کی وہ معافی مانگے اور پھر رب سے کہے میرے مولا میں تو بہت پست ہوں، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، یقین کریں اللہ پاک اتنا قریب کرے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والوں، میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ کاش میری یہ بات، میرا یہ عمل جو بتا رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ دعا اس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا ایک بار دوبارہ سن لیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے رزق کے 300 دروازوں کو کھلوانا ہے۔ اب وہ رزق کے 300 دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ دیکھیں یہ نام کی تاثیر بہت باکمال ہے۔ اس نام کو پڑھنے کا، اس نام کا ورد کرنے کا، یا غنیو، یہ جو اللہ کا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ یا غنیو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتا ہے، جس طرح عثمان غنی کو غنی کر دیا۔ آج تک اگر جو میرے بھائی گئے ہوں گے مکے میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ عثمان غنی کی عمارتیں تک بنی ہوئی ہیں، ان کا باغ بھی ہے، ان کے فلیٹس بھی ابھی تک بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو وہاں سے آمدنی ہوتی ہے اس سے چیریٹی ہوتی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ان منظروں کو جانتے ہیں۔ سوچیں اس طرح سے اگر آپ لوگ غنی ہونا چاہتے ہیں تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یہ میرے رب کا صفاتی نام ہے،
یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار ذرا سماعت کر لیں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں ویڈیو پوری دیکھ لو تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ وظیفے فائدے کس طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں بولتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، وظیفہ اثر نہیں کر رہا، قرآن اثر نہیں کر رہا، پھر کیا اثر کرے گا؟ اللہ والوں اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو کہ کیا بات کر رہے ہو۔ قرآن آپ کے لیے اثر نہیں کر رہا، قرآن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہے، صرف اس آیت کو پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات، نبی پاک کے فرمائے ہوئے کلمات، نبی پاک کے پڑھے ہوئے کلمات، یہ وہ دعا ہے۔ اس کو 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر رب العزت کا صفاتی نام یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر یا رزاقو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی کوشش کریں 3 بار 5 7 11 بار پڑھیں۔ 3 بار تو پڑھیے گا کم سے کم، کوشش کریں زیادہ بار پڑھیں۔ اللہ والوں ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، 12 گھنٹے کی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے کی، کوئی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی ہم لوگ 10 منٹ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے؟ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے 2 منٹ میں بھی پڑھ لیں گے، 3 منٹ میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن کیا ہم اس 3 منٹ کے کام کو کیا اگر ہم 10 منٹ میں کریں اور مزے لے لے کے پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طریقے سے ہم لوگ پڑھیں تو کتنا ہی اچھا رہے گا، اللہ پاک کتنا نوازے گا۔ اللہ والوں صدقہ ضرور دیں، صدقہ ضرور دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوال قائم کرتے ہیں کہ پہلے سب چیزیں ٹھیک تھیں، اب ہمارے جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے یہ بات بولتا ہوں، صرف اور صرف جو میں طریقہ بتا رہا ہوں 1 ہفتے کر لو، 1 ہفتے صرف 700 روپے کا یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، 700 روپے وہ بھی اپنے اوپر ہی خرچ کرنے ہیں۔ روزانہ 100 روپے کا پھیپڑا لیا ہو، روزانہ 100 روپے کا، پھیپڑے میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا لے کر آؤ روزانہ۔ صبح کے وقت جب جاب پہ جا رہے ہو کسی مارکیٹ میں جاؤ، گوشت والی 100 روپے کا پھیپڑا لو، اپنے سر پہ سے گھماؤ، وہیں پر چیل کوا کو کھلا دو۔ آپ لوگ 7 دن کا میں کہہ رہا ہوں، 3 دن بعد رزلٹ دیکھ لیجئے گا، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، اتنی آپ لوگوں کی عزتیں ہوں گی۔ یقین کریں اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔